اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود ہے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، اور پھر ذکر ہے امیر المؤمنین امام المتقین تاجدار حلقہ تاجدار مشکل کشا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ اس مبارک مہینے دی 13 تاریخ نو بمقام کعبہ شریف کے اندر مولا کائنات حضرت علی آپ کی آمد ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے والد گرامی کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت ابو طالب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سگا چاچا جان نے کہ تاریخ کے اندر حضرت عبد المطلب تو بعد جو پرورش فرمائی آقا علیہ السلام دی حضرت ابو طالب نے فرمائی، اور ملک شام دے بھی جو تجارتی قافلے سن انہاں دی نگرانی حضرت ابو طالب ہی کرتے سن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے بارے روایت ہے کہ آپ نے بچپن کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھے 2 سال، بعضاں نے 6 سال لکھی، اور آپ دے 4 بھائی سن آپ سمیت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا پہلا بھائی طالب سی جو بچپن کے اندر فوت ہو گیا، ابو طالب یعنی طالب دا باپ۔ دوسرا حضرت جعفر سی، تیسرا حضرت عقیل سی، اور چوتھے حضرت علی خود سن۔ اور آپ کا جو سلسلہ ہے حسب و نسب جو ہے قریشی خاندان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور ایک موقع تے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا چہرہ دیکھ کے فرمایا کہ لوگو علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا کہ لوگو علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی قرآن دے نال ہے اور قرآن علی کیوں مرتضیٰ دے نال ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے بڑے قاری قرآن سن کہ آپ جدو تلاوت کرتے سن تے پرندے درندے بھی کھڑے ہو کے علی دا قرآن سنتے سن۔ اور آپ کی مشہور کرامت ہے کہ جدو آپ نے گھوڑے دے اوپر سوار ہونا، رکاب کے اندر قدم رکھنا، ایک قدم رکھنا، دوسرا قدم رکھن تو پہلے آپ پورا قرآن مجید تلاوت کر دیتے سن۔ یہ آپ دی زندہ کرامت ہے حضرت علی باپ تھا۔ اور ایک موقع تے مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگوں سورہ فاتحہ اگر میں اس دی تفسیر بیان کراں، اس کا ترجمہ بیان کراں، مولا کائنات نے فرمایا کہ 70 اونٹاں تے بھی اگر تسی اس دا وزن رکھنا چاہو تو سورہ فاتحہ پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو قرآن کریم نال اتنا پیار سی، اور پھر آپ دے اس پیار دا ہی صلہ سی کہ میدان کرب و بلا دے اندر سر علیحدہ ہے، دھڑ علیحدہ ہے،
لیکن آپ دا شہزادہ نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ تربیت علی کی مرتضیٰ دا مقام سی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے بارے ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. کنز العمال دے اندر حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں مصطفیٰ کریم دے علم تو بعد میری امت دے اندر اگر سب تو زیادہ علم ہے تے علی مرتضیٰ کو ہے. حضور نے فرمایا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے دانا سن, اتنے ذہین سن. آقا نے بھی نہیں فرما دیتا کہ میں علم دا شہر ہاں, علی شہر دا دروازہ ہے. توجہ طرف سوال ہے کہ شہر کتنا بڑا ہوئے گا جی دا دروازہ مولا علی ہوئے گا, اور اس شہر دے اندر خزانہ کی ہوئے گا کہ جس شہر دے خزانہ اور وہ دا دروازہ جڑا مولا کائنات ہوئے گا. حضور نے اس وجہ تو دسیا کہ در مصطفیٰ تک آنا پہلے در علی تک جانا پڑے گا, تو علی نال پیار کرنا پڑے گا, محبت کرنی پڑے گی. اور ایک موقع تھے حضرت عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس دے اندر ایک واقعہ لکھیا. آپ کہندے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے رب نے ایک نور بنایا. 14,000 سال پہلے رب نے ایک نور بنایا. اور جدو آدم پیغمبر دی تخلیق فرمائی, آپ نے پیدا فرمایا, پھر رب نے اس نور دے 2 حصے کیتے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس نور دے 2 حصے وچوں کون بنایا؟ فرمایا کہ ایک وچوں مصطفیٰ بنایا, ایک وچوں مرتضیٰ بنایا. اس نور دے 2 حصے وچوں ایک وچوں مصطفیٰ نو بنایا اور ایک وچوں مرتضیٰ نو بنایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات و پاک جو ہے, نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ شریف دے اندر آپ سرکار تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر حضرت عمر دا بھائی, حضرت عثمان حضرت طلحہ دا بھائی, حضرت طلحہ زبیر دا بھائی, حضرت سعد وقاص دا بھائی, زبیر دا بھائی, حضرت عمر دا بھائی, ایک دوسرے دا بھائی بنا چھڑیا. مولا کائنات کھڑے رہے, سوچی سی کہ پتہ نہیں آقا نے آج کی فیصلہ کرنا ہے. جدو سب نو ایک دوسرے دا بھائی بنا چھڑیا نے, حضور علیہ السلام نے مولا کائنات نو تکیا. فرمایا کہ علی انت علی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ علی تم دنیا میں بھی مصطفیٰ کے بھائی ہو, حشر میں بھی میرے بھائی ہو گے. اس دنیا دے اندر بھی تو میرا ویر ہے, حشر والے دن بھی میرا ویر ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات پاک کو ذات ہے کہ جو 4 سلسلہ نقشبندیہ, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, 4 سلاسل جو بڑے سلاسل نے, انہاں دے بانی اور متولی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات ہے. اور بزرگوں نے لکھیا کہ جب تک مولا کائنات کسے نو مور نہ لا دینا اور جب تک کوئی علی علی نہ کرے گا, اور تک کوئی مقام ولایت فاض نہیں ہو سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات و پاک جو ہے, آپ نے اپنی پوری زندگی 63 سالہ زندگی گزاری. 63 سالہ زندگی, اور اس 63 سالہ زندگی دے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی 9 بیویاں ہوئیاں, اور یہ سب بیویاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تو بعد دے اندر تشریف لائیاں. اور 9 بیویاں وچوں اللہ کریم نے مولا کائنات نو 15 بیٹے عطا فرمائے, اور 9 بیویاں وچوں رب نے 18 بیٹیاں عطا فرمائیاں حضرت علی پاک نو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات و گرامی تو قربان جائیے. آپ ساری رات عبادت اور ریاضت کر دے سنا, اور ایک دن اپنے رب نو کہنے لگے کہ اللہ ایک رات ایسی لمبی بنا کہ میرا سجدہ مکمل ہو جائے لیکن تیری رات نہ مکے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس قدر آپ عبادت اور ریاضت کر دے سن. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن آپ بازار مصطفیٰ وچوں گزر رہے سن. دعا کرو اللہ مینوں بھی اور تانوں بھی سب نو حضور دے دربار وچ لے جا. اچھی آکھو آمین. اور انشاءاللہ تسی جانا ہے سرکار نے تانوں بلانا ہے. اچھی آکھو آمین. اور سرکار نے جدوں تواڈے تے نظر کرم کرنا نے, یقین کرنو پتہ بھی نہیں لگنا کہ میں سرکار نے تہاڈا سارا بنا دینا.
سرکار دی اپنی موج ہے، اپنا آپ دا کرم ہے، جدو حضور نے توجہ کرنی ہے یہ نہیں ویکھنا کہ ماڑا کہ تگڑا ہے، بس انتظام بھی آپ ہی کر دینا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت باسعادت، آپ دی والدہ کعبے دا طواف کرن واسطے آئی ہیں۔ طواف دے دوران پیٹ دے اندر درد شروع ہوا، قریب کوئی گھر عزیزاں دا نہیں سی، تو آپ پریشان ہو گئیاں کہ میں کس طرف جاواں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو کہ تیرا میں انتظام بھی کر دینا۔ بس جبریل نو کلیا دیوار کعبے دی شک ہوئی، آپ کعبے دے اندر چلی گئیاں، اور جدو آپ کعبے دے اندر گئیاں تو آپ دی گود دے اندر تمام ولیاں دا امام تشریف لیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ آپ جس ویلے تشریف لائے حضرت ابو طالب نو بھی پتہ چلے آپ تشریف لائے، آپ سرکار نے مولا کائنات نو اٹھایا، اور جدو سیدنا مولا کائنات نو اٹھایا تو خیال سی کہ حضرت علی اکھاں کھولن گے، ماں نے بڑی کوشش کی تھی دودھ پلان دی لیکن دودھ بھی نہیں پیتا اور نہ ہی اکھاں کھولیاں۔ آپ پریشان ہو گئیاں، آقا علیہ السلام نو خبر ملی حضور تشریف لائے۔ سرکار جدو کعبہ دے اندر آپ نے قدم رکھیا نے تو آپ زمزم دے نال سرکار نے پانی غسل دیتا مولا کائنات نو، اور جدو مولا کائنات نو غسل مبارک دیتا اور حضور نے گڑتی دی جگہ زبان مصطفیٰ چسائی، اور جدو زبان مصطفیٰ مولا کائنات نے چوسی تو آپ دی جدو پہلی نگاہ کھلی تے چہرہ مصطفیٰ تے جا کے پئی، کریم دے چہرے تے پئی۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، حضور نو دیکھیا تے سرکار دی اکھاں وچوں آنسو جاری سن۔ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ بیٹا اج خوشی دا وقت ہے، رون دا وقت ہے نہیں؟ حضور نے ایک بڑی پیاری گل کر دیتی، فرمایا کہ ماں اج علی نو پہلا غسل مصطفیٰ نے دیتا ہے، مصطفیٰ نو آخری غسل مرتضیٰ دے گا، حضرت علی دے گا۔ حضور نے بڑے سال پہلے ہی آپ نے بشارت دی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے مصطفیٰ کریم دی زبان چوسی گھڑتی دی جگہ، اور ایک دن ماں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پوچھا کہ اے علی 3 دن ہو گئے نے کعبے دے اندر نہ تو زبان چوسی نہ گھڑتی لئی نہ تو اکھاں کھولیاں، اس دی وجہ کی سی؟ تو مولا کائنات کہنے لگے کہ میرے رب نے وعدہ کیتا سی کہ جب تک چہرہ مصطفیٰ سامنے نہ آ جائے اکھاں نہیں کھولنیاں ہوں، میں تے حضور دے چہرے دا انتظار کر رہا ہوں۔ اور میرے سلطان پاک فرما دے تن میرا اے چشیم ہوئے تے میں ویخنا مرشد اے رجان لولو دے مڈی او لکھ لکھ چشمے ایک کھولائی کے ایک جان اتنا ڈٹیا او مینو صبر نہ تے میں ہور کت والے اے پجان اے مرشد دان او دیدار باہو تے مینو لکھی کرونا اے حجان کرم اللہ وجہ الکریم دی سخاوت کا ایک واقعہ سناواں۔ اللہ دا قرآن ہے، چھٹا پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن مسجد نبوی دے اندر آپ نماز پڑھنے واسطے تشریف لے، آپ نماز پڑھ رہے سن، مسجد دے اندر ایک سائل بھی آ گیا، انہیں آواز دیتی ہے کوئی خیرات دین والا؟ کوئی نہ اگے بدیا، دوجی باری دیتی، تیجی باری آواز دیتی اور کوئی نہیں بدیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا ہے، آپ نماز پڑھ رہے سن، آپ رکوع دے اندر چلے گئے۔ جدو سرکار رکوع دے اندر گئے تو آپ دی سجی انگلی دے اندر ایک انگوٹھی سی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
آپ نماز پڑھتے رہے. اس بیلی نے سرکار کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہے کہ تواڈے گھر آیا, تواڈی مسجد دے وچ آیا تے خیرات دین والا کوئی نہیں. بس اینی گل کیتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی نماز تے اس بندے دی نگاہ پہ گئی. آپ سرکار نے اینی انگلی کا اشارہ کیتا. اس سائل قریب آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ہاتھ وچوں انگوٹھی اس پر سائل نے لے لی. جس ویلے انگوٹھی سائل نے لے لی اور آپ نماز پڑھ رہے سن, اللہ دا قرآن نازل ہو گیا. فرمایا کہ جبریل ایسا کرو صحابت علی دا قرآن بنا کے محمد دے سینے بھی نازل فرما دو. اور اللہ دا قرآن کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یبتغون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک اسی انہوں دوست رکھنے ہیں جو اللہ اس کے رسول دی اطاعت کرے, اور مسلمان جو قائم نماز کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں, اور جھکے ہوئے لوگوں کو اسی پسند کرنے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے نماز ادا کر لی, سرکار دے دربار بھی چلے گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مبارک ہوئے, رب نے تیری خیرات نو قبول فرما لیا ہے, رب نے تیری خیرات نو قبول فرما لیا ہے. حضور اپنے حجرہ مبارک دے اندر سن, علی پاک مسجد دے اندر نماز پڑھ رہے سن. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے, کہنے لگے کہ آقا دوبارہ پھر سناؤ. فرمایا کہ علی پہلے خبر رب نے مصطفیٰ نو دیتی سی, دوسری خبر رب نے مرتضیٰ نو دیتی سی. اس سخاوت علی مرتضیٰ دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ذات تو قربان جائیے. حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھائی اور وزیر اور مشیر اور آپ دے داماد ایک دن آپ مدینہ پاک تو گزر رہے سن, تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بحث کر رہے سن. کچھ کہہ رہے سن کہ حضور نو علم غیب ایسی, کچھ کہہ رہے سن کہ حضور نو علم غیب نہیں. مولا کائنات شیر خدا دا جدو گزر ہویا تے سرکار نے فرمایا ٹھہرو بھائی, دوبارہ گل کرو. انہیں کہا حضور آندا ہے کہ علم غیب ہے, میں آنا علم غیب نہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی جیدے قبضہ قدرت دے اندر علی دی جان ہے, میں نبی نہیں لیکن نبی دا غلام ضرور ہاں. سوال کرنا تو آڈا کم ہوئے گا, جواب دینا علی دا کم ہوئے گا. اور فرمایا کہ لوگوں سنو, اگر سوال فرشی کرو گے جواب بھی فرشی ملے گا, سوال عرش دا کرو گے جواب عرش دا ملے گا, سوال مشرق دا کرو گے جواب مشرق دا ملے گا, سوال مغرب دا کرو گے جواب مغرب وچوں ملے گا. فرمایا کہ سوال زبور وچوں کرو گے سوال زبور وچوں ملے گا, سوال تورات وچوں کرو گے جواب تورات وچوں ملے گا, سوال انجیل وچوں کرو گے جواب انجیل وچوں ملے گے. اور فرمایا کہ مقدی مکائی, فرمایا کہ سوال اللہ دے قرآن وچوں کرو گے جواب علی قرآن وچوں دے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے ذہین سن, اور ایک دن آپ نے پوچھا کہ یا علی اتنا علم اتنا خزانہ کی تو. فرمایا کہ جدو آخری وقت سی نے مصطفیٰ کریم دا حضور نو غسل دیتا حضرت عباس نے, تو میں حضور دے اس رخسار مبارک دے پانی دے چند قطرے سن, اور میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ مصطفیٰ کریم دے انہاں رخساراں تو پانی دے قطرے اٹھا لیواں اور چوس لیواں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہندے نے کہ جس دن دے میں مصطفیٰ دے رخسار تو قطرے چومے سن, اسی دن تو میرے واسطے سارا جہان ہی روشن ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اجے اتنا سوال مکمل کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ لوگوں سنو, تورات وچوں کرو زبور وچوں کرو انجیل وچوں کرو قرآن کریم وچوں کرو, جس مقام وچوں بھی کرو گے میں تو انہوں صفحہ نمبر بھی دساں گا, آیت بھی دساں گا, رکوع بھی دساں گا اور پارا بھی دساں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے سن, اتنی دیر وچی کہ عربی آیا, عربی لباس سی سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ مولا کائنات بڑا اچھا دعویٰ کر چڑے, یہ دسو کہ اس ویلے جبریل امین کس مقام تے نے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اکھاں بند کی تیا, مشرق مغرب شمال جنوب عرش و فرش ساری کائنات نو تک لیا اور مسکرا کے کہنے لگے سوال کرنے والے تیرا نام ہی تو جبریل امین ہے, وہی تو جبریل امین ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات و پاک دو قربان جائیے. آپ دنیا کائنات وچوں چلے گئے 63 سالہ عمر پائی آپ نے. اور پہلے میں عرض کر چکی ہاں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو بعد آپ نے 8 نکاح کیتے، جہدے وچوں 15 بیٹے پیدا ہوئے، 18 بیٹیاں پیدا ہوئیاں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی جدو شہادت پاک ہوئی، آپ دے مزار اقدس دے بارے بہت ساری روایتاں نے. آپ نے آخری وقت وصیت فرمائی کہ لوگو جدو میں دنیا وچوں چلا جاواں مینوں کفن پہنا کے چارپائی تے رکھ دینا، کہ شاہ سوار آئے گا لے جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے بارے مشہور ہے ایسا ہی ہویا کہ آپ دا لاشا مبارک رکھ دیتا جنازہ پڑھن تو بعد. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا وہ لاشا چلدیاں ایک مقام تے ٹھہریا، ایک خار دے اندر پہنچیا. اور اس تاریخ نے لکھے ہے، ملا جامی شواہد النبوت نے لکھے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مقام تے ٹھہر گئے جس مقام تے پہلے قبر مبارک تیار سی. ایک پاسے حضرت نوح علیہ السلام دی سی، ایک پاسے حضرت آدم علیہ السلام دی قبر مبارک سی. اس جگہ تے آپ دا مدفن ہویا اور کافی سال گزر گئے، کیونکہ خارجی لوگوں دا خیال سی کہ اسی قبر دی لاش مبارک دی بے حرمتی کریں گے. کافی سال گزر گئے، ہارون رشید دا زمانہ آیا، شکار واسطے باہر نکلیا. بہت سارے لوگوں نے شکار کیتے، لیکن کچھ جانور ایسے بھی سن کہ جو ہارون رشید دی شکار تو پہنچ تو دور سن. وہ مزار علی دے قریب جا کے پہنچے اور ہارون رشید دی جرت نہیں، ہمت نہیں سی کہ انہاں جانوراں شکار کر لیے. رات گزری، آپ نے خواب دے اندر پوچھیا کہ مولا کی منظر ہے؟ میں بڑی کوشش کیتی، بڑی ہمت کیتی اس جگہ تے جان دی، لیکن میری ہمت نہیں پہندی. اصل حقیقت کی ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ اس جگہ تے میرے علی دی قبر مبارک ہے. پھر ہارون رشید نے حضرت مولا کائنات دے ترمت مبارک نو تعمیر فرمایا اور اتنا خوبصورت تعمیر فرمایا. آخری بات میں کرنا چاہنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا حرم مبارک بڑا مقدس حرم مبارک ہے. اور آپ دے دربار اقدس دے اندر کوئی بھی سائل آیا وہ خالی چولی نہیں گیا، بلکہ مولا کائنات دی نگاہاں دا صدقہ رب نے اودیاں چولیاں پر چھڑیاں سن. آخری بات میں کرنا چاہنا حرم علی دے حوالے نالو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ دے اندر بہت سارے لوگ پناہ لیندے سن. نادر شاہ دا زمانہ آیا، انہیں کئی باری حملے کیتے مولا کائنات دے شہر دے اوپر. نجف اشرف دے اندر کئی باری حملے کیتے. ایک باری دا ارادہ ہویا کہ میں حرم علی دے اندر میں جانا چاہنا اور میں دیکھنا چاہنا کہ علی پاک کتنی طاقت دے مالک نے، کتنی قوت دے مالک نے. اس نادر شاہ نو لوگاں نے کیا کہ اس طرف نہ جاوی، علی شیر خدا زندہ ہے، مشکل کچا ہے، کسے دی جرت نہیں، دم نہیں کہ حرم علی دے اندر کوئی قدم رکھ جائے. غیر مناسب طریقے نال اس نادر شاہ نے اپنے جاہو جلال دے نال لشکر لیا اور ایک کتا لیا حرم علی دی بے ادبی کرن واسطے. ہاتھ دے اندر شراب دیاں بوتلاں پکڑ لیاں، میں قریب جا کے پیواں گا. نظام قدرت جدو نادر شاہ اپنے قافلے دے نال حرم علی دے قریب پہنچیا اور کوشش کی تھی کہ میں کتے نو اگے لے جا کے بے ادبی کراں حرم علی دی، لیکن کتے نے جان تو انکار کر دیتا، کیونکہ کتا بھی سمجھدا سی جیدہ حیا اور جیدہ ادب مصطفیٰ کرے او دا ادب میں کیوں نہ کراں. کتا بھی سمجھدا سی. نادر شاہ نے اس کتے دے 2 ٹکڑے کر دیتے کہ تو اگے کیوں نہیں ودیا، میرا حکم کیوں نہیں منیا. اور دوسری روایت شراب دی بوتل سی، خیال سی، سوچ سی کہ میں حرم علی دے اندر جا کے پیواں گا، لیکن نظام قدرت جدو حرم علی دے اندر داخل ہویا رب ذوالجلال نے شراب نو تبدیل کر کے سرکہ بنا چھڑیا. نادر شاہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میرے جیسا حکمران اور بادشاہ جدی جاہو جلال تو ضمیر بھی تھر تھر کمدی سی، لیکن آج میں من گیا کہ شیر خدا شیر خدائی ہے، مشکل کشا مشکل کشائی ہے. جدو دیکھیا شراب نہیں سرکہ ہے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اپنی شاہانہ دستار اتار دیتی، شاہانہ جتیاں اتاریاں، اپنے ہاتھ اور پیرہ دے اندر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لا کے مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر پیش ہوا کہ حضور ارادہ کچھ سی
لیکن تہاڈی نگاہ نے سارا کچھ ہی بدل چھڑیا ہوا ہے۔ پھر نادر شاہ نے مولا کائنات نے مزار اقدس تے کھڑے ہو کے دعا منگی، اور مولا کائنات دی نگاہاں دا صدقہ اللہ کریم نے اس نادر شاہ دی زندگی دی تاریخ ہی بدل چھڑی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی شخصیت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا بادشاہ، نام علی ہے، کرم اللہ وجہ اس وجہ تو کیا کہ آپ دے اس چہرے تے اللہ دا بڑا کرم سی کہ جو بھی غیر مسلم دیکھدا سی اودی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو جاندا سی۔ اور شیر خدا میرے مصطفیٰ نے آپ نو لقب عطا فرمایا، علی نام سی، کرم اللہ وجہ الکریم کہ اللہ دا کرم سی علی دے چہرے تے۔ اور شیر خدا بچپن دے اندر حضرت علی دی ماں آپ نو ایک دن پنگوڑے دے اندر لٹا کے چلی گئی۔ عرب دے لوگاں نے کیا کہ یار بچہ کوئی نامور بچہ ہے، انہوں پہلے ہی ختم کر دیئے۔ انہاں پنگوڑے دے اندر چاند سیانپ لے اور لیا کے چھڑ دیتے کہ آپ ہی کوئی سانپ انہوں ڈسے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات تو بھی قربان جائیے، جدو سپ نے منہ کھولے نے آپ اتنے ذہین سن، نگاہ ولایت اٹھائی، آپ نے سپ دے منہ دے اندر دونوں انگلیاں دے کے سپ نو چیر کے دو ٹکڑے کر چھڑے، اور دونوں ٹکڑے اپنی مٹھیاں دے اندر سما لے۔ جدو سیدہ فاطمہ بنت اسد آئیاں، آپ حیران ہو گیاں، پریشان ہو گیاں، مصطفیٰ کریم کو دوڑ کر گئیاں، آقا جلدی دوڑ کر آؤ، تواڈے ویر نے سپاں نو قابو کیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم جدو آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی چھڑ دو۔ علی نے چھڑ دیتے، فرمایا کہ میری ماں اب تو بعد ایدہ نام شیر خدا ہوئے گا، مشکل کشا ہوئے گا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، خیبر دے موقع تے بھی 16 دن گزر گئے، 40 اصحاب جوڑ سن خیبر دے قلعے نو فتح کرن واسطے جا رہے سن، لیکن قلعہ فتح نہ ہویا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے رات نو محفل اور مجلس بلائی، حضور نے فرمایا کہ لوگوں صبح چنڈا اور تلوار ذوالفقار میں او دے ہاتھ دے اندر دیاں گا، جنہوں خدا بھی پسند کرے مصطفیٰ بھی پسند کرے۔ رات گزر گئی بے چینی دے اندر، پریشانی دے اندر، اصحاب رسول سوچ دے ہیں کون خوشبخت ہے جدے تے خدا دی بھی نگاہ ہے، مصطفیٰ دا بھی کرم ہے۔ ساری رات گزر گئی، جدو صبح ہوئی حضور اکرم نے فرمایا کہ این علی جن، این علی جن، این علی جن۔ آپ نے جدو فرمایا کہ کہاں ہے میرا علی، علی صداہ نبوت سن کے کہنے لگ گیا کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جدو مولا کائنات بارگاہ مصطفیٰ بھی حاضر ہوئے، حضور نے کھڑے ہو کے علی نو اپنے سینے نہ لگا لیا اور فرمایا کہ علی ذوالفقار ہے، تلوار ہے سامنے، اور یہ علم ہے، فتح دی نشانی ہے، جاؤ خیبر دے میدان نو فتح کر کے آؤ۔ وہ دروازہ جو 40 آدمی پلوان جنہوں نہ پڑھ سکے، نہ اکھاڑ سکے، نہ فتح کر سکے، میرے علی دی شان ویکھو اور قوت ویکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جدو موڑے تے تلوار رکھی اور ہاتھ دے اندر علم پکڑیا، آپ جدو خیبر دے میدان دے اندر گئے، مولا کائنات نے خیبر دے دروازے نو ہاتھ لگان دی دے سی، اللہ دی شان و قوت دی وجہ تو اللہ نے خیبر دے میدان نو فتح فرما چھڑیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسی اس وجہ تو مشکل کشا کہنے ہیں کہ میرے حضور دی نگاہ کم کر رہی سی، ابو بکر صدیق بھی موجود سن، فاروق اعظم بھی موجود سن، دیگر اصحاب بھی موجود سن، لیکن اللہ اس دے رسول نے خیبر دے میدان دے اندر حضرت علی نے امتیازی شان عطا فرمائی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جدو خیبر دا میدان فتح کر کے آئے، اصحاب رسول نے مولا کائنات نو چمیا اور چم کے مولا کائنات نو کیا کہ علی تو کتنا خوش بخت ہے، اسی حضور دی زبان بچو سنے ذکر علی کن عبادہ، کہ جو علی دا ذکر کرے گا اور رب دی عبادت دے اندر شامل ہوئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔